اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علم نحو کا آج تیسرا درس ہے، اور درس نمبر 2 میں ہم نے بیان کیا کہ لفظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یا لفظ بے معنی ہوتا ہے یا با معنی ہوتا ہے۔ پھر با معنی لفظ کی ہم نے 2 قسمیں بیان کی کہ یا وہ کلمہ ہوتا ہے یا مرکب ہوتا ہے۔ کل کے درس میں ہم نے کلمہ کو مفصل بیان کیا، اور جو آج کا درس ہے درس نمبر 3، اس میں ہم بیان کریں گے کہ یہ مرکب کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں۔ مرکب جیسا کہ بیان کیا تھا کہ 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کا مجموعہ ہوتا ہے یہ مرکب، جیسے جاء زیدن، زید آیا۔ اب یہ مرکب 2 طرح کا ہوتا ہے، یا یہ مرکب تام ہوتا ہے یا یہ مرکب ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ یا یہ مرکب مفید ہوتا ہے یا یہ مرکب غیر مفید ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ مرکب مفید کون سا ہوتا ہے۔ مرکب مفید وہ مرکب ہوتا ہے کہ جب متکلم اپنی بات تمام کر لے، اپنی بات مکمل کر لے، تو مخاطب اور سامع کو کسی واقعے کی خبر معلوم ہو جائے۔ مثلا متکلم نے کہا کہ ذهب زید الی المسجد، زید مسجد کی طرف گیا۔ اب جب یہ بات مکمل کی متکلم نے کہ ذهب زید الی المسجد، جب بات مکمل کر لی تو مخاطب یعنی سامع اور سننے والے کو کسی واقعے کی خبر معلوم ہوئی ہے۔ سامع کو پتہ چلا ہے کہ ایک واقعہ ہوا ہے، وہ کون سا؟ کہ زید مسجد کی طرف گیا ہے۔ یا سامع کو، مخاطب کو، سننے والے کو کسی واقعے کی خبر معلوم ہوتی ہے، اور یا یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ متکلم مجھ سے کچھ طلب کر رہا ہے، مجھ سے کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ مثلا یہ متکلم کہتا ہے کہ ایتی بالماء، کہ میرے لیے کچھ پانی لاؤ۔ اب جب یہ متکلم کلام کرنے والا یہ کہے گا تو سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھ سے کچھ طلب کر رہا ہے، یعنی مجھ سے پانی مانگ رہا ہے۔ تو یہ مرکب مفید ہوا۔ اس کے مقابلے میں مرکب غیر مفید یعنی مرکب ناقص وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب متکلم بات مکمل کر لیتا ہے تو سامع کو، سننے والے کو، مخاطب کو نہ کسی خبر کا علم ہوتا ہے، اور نہ ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مجھ سے کچھ طلب کر رہا ہے، مجھ سے کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ اب یہ ہم بعد میں بیان کریں گے، پہلے ہم پہلے حصہ کی طرف آتے ہیں۔ مرکب تام، اس کی مزید کتنی قسمیں ہیں؟ اس مرکب مفید کو مرکب تام بھی کہا جاتا ہے، جملہ بھی کہا جاتا ہے، کلام بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ جملہ، اس کے آگے مزید 2 قسمیں ہیں، یا یہ جملہ خبریہ ہوتا ہے یا یہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو جملہ جس میں ہم نے کیا تعریف کی جملے کی، کہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ متکلم مخاطب سے کچھ مانگ رہا ہے، ڈیمانڈ کر رہا ہے، یا متکلم کی بات مکمل ہوتی ہے تو سامع کو پتہ چلتا ہے کس چیز کا؟ کسی واقعے کی خبر معلوم ہو جاتی ہے۔ اب اس جملے کی 2 قسمیں، یا جملہ خبریہ ہوتا ہے یا جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کون سا جملہ ہوتا ہے؟ وہ جملہ ہوتا ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے۔ مثلا متکلم، جملہ کہنے والے نے یہ جملہ کہا کہ ناصر زید عمرا، زید نے عامر کی مدد کی۔ اب یہاں سامع، مخاطب، سننے والا اسے سچا یا جھوٹا کہہ سکتا ہے۔ کہہ سکتا ہے تو سچ کہہ رہا ہے، یعنی واقعاً ایسے زید نے عامر کی مدد کی، یا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے کیونکہ زید نے عامر کی مدد نہیں کی۔ تو لہٰذا ایسا جملہ جس میں کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، ایسے جملے کو جملہ خبریہ کہا جاتا ہے۔ اور ایسا جملہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، ایسے جملے کو جملہ انشائیہ کہا جاتا ہے۔ مثلا اگر متکلم یعنی بات کرنے والا، جملہ کہنے والا یہ کہے کہ انصر، تو مدد کر، یا لا تنصر، تو مدد نہ کر، اب یہاں سامنے والا اسے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو سچ بول رہا ہے یا تو جھوٹ بول رہا ہے،
تو لہٰذا جملہ کی دو قسمیں ہوئی، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ اب آتے ہیں جملہ خبریہ کی طرف۔ جملہ خبریہ کی آگے مزید دو قسمیں ہیں کہ یہ جملہ خبریہ یا جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ خبریہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بیان کرتے ہیں کہ جملہ اسمیہ خبریہ کون سا ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ خبریہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس کا پہلا حصہ اسم ہوتا ہے۔ اب فرق نہیں پڑتا کہ دوسرا حصہ اسم ہو یا فعل ہو، جو چیز ضروری ہے، اہم ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ یہ کہ پہلے حصے کو اسم ہونا چاہیے، پہلے لفظ کو اسم ہونا چاہیے۔ اب دوسرا حصہ چاہے اسم ہو چاہے فعل ہو، ہر دو صورت میں یہ جملہ اسمیہ خبریہ کہلائے گا۔ مثلا زید عالم، زید عالم ہے، زید علما، زید نے جانا۔ اب یہ بھی جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں جملوں میں، زید عالم میں بھی زید علما میں بھی، دونوں جملے میں جو پہلا لفظ اور پہلا حصہ ہے وہ اسم ہے، زید اسم ہے۔ اب چاہے دوسرا حصہ اسم ہو یا فعل ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جیسا کہ پہلی مثال زید عالم میں دوسرا حصہ اسم ہے، اب پھر بھی جملہ اسمیہ خبریہ کہیں گے۔ یا دوسری مثال میں زید علما میں دوسرا حصہ فعل ہے، علما فعل ہے، پھر بھی اسے جملہ اسمیہ خبریہ کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلا حصہ اور پہلا لفظ وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ تو لہٰذا ایسا جملہ جس کا پہلا لفظ اسم ہو اسے جملہ اسمیہ خبریہ کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں جملہ فعلیہ خبریہ کی طرف۔ جملہ فعلیہ خبریہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس کا پہلا لفظ، پہلا حصہ فعل ہوتا ہے اور دوسرا حصہ فاعل ہوتا ہے۔ جیسے سامع زید، زید نے سنا۔ اب سامع کیا ہے؟ یہ فعل ہے، اور سننے والا زید ہے تو وہ فاعل ہے۔ فاعل وہ ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے یا جس سے کام صادر ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ میں چونکہ کچھ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں تو ہم ان اصطلاحات کو بیان کرتے ہیں۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، تعبیر استعمال ہوتی ہے مسند الیہ کی، اور ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے مسند کی۔ اب مسند الیہ کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ ایسا اسم ہوتا ہے، یاد رہے کہ مسند الیہ صرف اور صرف اسم ہوتا ہے۔ مسند الیہ نہ فعل ہو سکتا ہے نہ حرف ہو سکتا ہے۔ لہٰذا مسند الیہ وہ اسم ہوتا ہے جس کی طرف اسم یا فعل کی نسبت دی جائے۔ ایسا اسم جس کی طرف اسم یا فعل کی نسبت دی جائے، ایسے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ کہتے ہیں۔ مثلا یہی ہم پچھلی مثال جو دو گزری وہ لے لیتے ہیں۔ زید عالم، زید عالم ہے، سامع زید، زید نے سنا۔ اب دونوں مثالوں میں لفظ زید کیا ہے؟ وہ مسند الیہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زید عالم میں عالم کی نسبت زید کی طرف ہے کہ زید عالم ہے، اور دوسری مثال سامع زید میں سننے اور سماعت کی نسبت زید کی طرف ہے۔ تو جس اسم کی طرف نسبت ہوگی اس اسم کو مسند الیہ کہیں گے۔ لہذا ان دونوں مثالوں میں زید کیا ہے؟ مسند الیہ ہے۔ اب آتے ہیں مسند کی طرف۔ مسند وہ اسم یا وہ فعل ہوتا ہے جس سے کسی اسم کی طرف نسبت دی جائے، یعنی مسند الیہ کی طرف جس اسم یا فعل کی نسبت دی جا رہی ہوگی اس اسم یا فعل کو مسند کہیں گے۔ مثلا یہی جو دو مثالیں ہم نے ذکر کی، زید عالم اور سامع زید میں، ان دونوں مثالوں میں ہم نے پہلے بیان کیا کہ دونوں مثالوں میں زید مسند الیہ ہے۔ اب اس زید کی طرف پہلی مثال میں عالم کی نسبت دی گئی ہے، دوسری مثال میں سامعہ کی نسبت دی گئی ہے۔ اب عالم کی نسبت دی گئی ہے تو یہ مسند ہے، دوسری مثال میں سامعہ کی نسبت دی گئی ہے تو سامعہ مسند۔ تو لہٰذا ایسا اسم یا ایسا فعل جس سے کسی اسم کی طرف نسبت دی جائے اسے مسند کہا جاتا ہے۔ اب اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ یہ مسند اور مسند الیہ کون کون سی چیزیں واقع ہو سکتی ہیں، یعنی اسم فعل حرف میں سے کون سی چیزیں مسند واقع ہو سکتی ہیں، کون سی چیزیں مسند الیہ واقع ہو سکتی ہیں، اور کون سی چیز نہ مسند واقع ہو سکتی ہے نہ مسند الیہ واقع ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے بیان کرتے ہیں اسم کو۔ اسم مسند بھی ہو سکتا ہے اور مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اسم میں یہ استطاعت، یہ صلاحیت ہے کہ وہ مسند الیہ بھی واقع ہو سکتے ہیں اور مسند بھی واقع ہو سکتا ہے، یعنی اس کی طرف بھی نسبت دی جا سکتی ہے اور اس سے کسی چیز کی طرف بھی نسبت دی جا سکتی ہے۔ مثلا پہلی مثال جو ہم نے ذکر کی، زید عالم، زید بھی اسم ہے، عالم بھی اسم ہے، دونوں اسم ہیں۔
لیکن ایک مسند الیہ ہے اور دوسرا مسند ہے. کیوں؟ کیونکہ زید کی طرف نسبت دی جا رہی ہے تو وہ مسند الیہ ہے، اور عالم کی نسبت دی جا رہی ہے تو یہ اسم کون سا ہے؟ مسند ہے. تو لہٰذا اسم یہ مسند بھی ہو سکتے ہیں اور مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے. جبکہ فعل جو ہے، یہ فعل یعنی ورب، یہ مسند تو واقع ہو سکتا ہے لیکن مسند الیہ واقع نہیں ہو سکتا. یعنی اسے تو کسی چیز کی طرف نسبت دی جا سکتی ہے، اس کی طرف کسی چیز کی نسبت نہیں دی جا سکتی. مثلا یہ جو ہم نے مثال ذکر کی، سامع زید، سامع فعل ہے، زید اسم ہے. اب سامع کی فعل کی نسبت ہم نے زید کی طرف دے دی، لیکن اس سامع کی طرف کسی چیز کی طرف نسبت نہیں دے سکتے، کسی چیز کی نسبت نہیں دے سکتے. تو لہٰذا فعل کو کسی اسم کی طرف تو منسوب کیا جا سکتا ہے، لیکن اس فعل کی طرف کسی چیز کو منسوب نہیں کیا جا سکتا. آخر پہ حرف ہے، حرف نہ مسند واقع ہو سکتا ہے نہ مسند الیہ واقع ہو سکتا ہے، نہ اس کی طرف کسی چیز کی نسبت دی جا سکتی ہے، نہ اسے کسی چیز کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے. تو یہ فقط مثلا دو اسموں کو آپس میں رابط دینے کے لیے آتا ہے یا اس طرح کے فائدے کے لیے آتا ہے. حرف نہ مسند واقع ہو سکتے نہ مسند الیہ واقع ہو سکتے. اب ہم بیان کیا کہ جملہ اسمیہ خبریہ کیا ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ خبریہ کیا ہوتا ہے، اور ان میں ہم جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں ہم نے ان کو بھی بیان کیا. اب ہم ان جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ کی ترکیبیں کرتے ہیں. ترکیب کیا ہوتی ہے؟ ترکیب ہوتی ہے یعنی کسی جملے کی کہ یہ جملہ کن کن اور کیسے ارکان سے مل کر بننا ہے، کن کن چیزوں سے مل کر بننا ہے. یعنی جملے میں جب ہم تحلیل کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، یا یوں کہیں کہ اس جملے کا جب آپریشن کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جملہ کس کس چیز سے مل کر بننا ہے. اس جملے میں کون سی چیز مسند ہے، کون سی چیز مسند الیہ ہے، یہ ساری چیزیں ہم ترکیب سے پتہ چلتی ہیں. اب مثلا ہم ترکیب کرتے ہیں جملہ اسمیہ خبریہ کی مثالوں میں سے چند مثالیں لیتے ہیں. زید عالم، زید عالم ہے. الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. الطعام حاضر، کھانا حاضر ہے. اب مثلا جو پہلا جملہ ہے زید عالم، اب چونکہ عالم کی نسبت دی جا رہی ہے زید کی طرف تو زید مسند الیہ ہوا اور عالم مسند ہوا. اب زید مسند الیہ کو مبتدا کہا جاتا ہے. کیوں مبتدا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جملے کی ابتدا زید سے ہوئی ہے. مبتدا کا معنی بھی کیا ہے؟ مبتدا کا معنی ہے جس سے ابتدا کی جائے. اب چونکہ زید عالم جملہ ہے اور جملے کی ابتدا کس سے ہوئی ہے؟ زید سے ہوئی ہے. تو زید جو مسند الیہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ اسے ہم مبتدا کہتے ہیں. اور عالم مسند جو ہے اسے ہم خبر کہتے ہیں. خبر کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ یہ عالم مبتدا کی خبر دے رہا ہے کہ زید کیا ہے، زید کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ زید عالم ہے. لہٰذا زید مسند الیہ مبتدا، عالم مسند یہ خبر ہے. یہ مبتدا خبر دونوں مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بناتے ہیں. کیوں؟ جملہ اسمیہ خبریہ کی ہم نے پہلے بھی تعریف کی کہ جملہ اسمیہ خبریہ میں پہلا لفظ اسم ہوتا ہے. اب زید اسم ہے تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اور اسے خبریہ بھی اس وجہ سے کہا جا رہا ہے، انشائیہ نہیں کہا جا رہا. خبریہ کس وجہ سے کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اسے ہم جملہ کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں. کہہ سکتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہے زید عالم ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے زید عالم نہیں ہے. تو لہٰذا اس جملے کو جملہ اسمیہ کس وجہ سے کہا؟ کیونکہ پہلا جز اور پہلا حصہ اور پہلا لفظ اسم ہے. اور اس جملے کو خبریہ کس وجہ سے کہا؟ اس وجہ سے کہا کیونکہ اسے سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے. دوسری مثال بھی اسی طرح ہے. الماء باردون، پانی ٹھنڈا ہے. اب الماء کی طرف نسبت دی جا رہی ہے باردون یعنی ٹھنڈا ہونے کو. اب باردون کی نسبت ہے الماء کی طرف تو الماء مسند الیہ ہے اور باردون مسند ہے. اب الماء جو مسند الیہ ہے اسے مبتدا کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس جملے کی ابتدا الماء سے ہوئی ہے. اور باردون جو مسند ہے اسے خبر کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس نے مبتدا کے بارے میں خبر دی کہ یہ پانی کیسا ہے، پانی کے بارے میں خبر دی کہ یہ پانی ٹھنڈا ہے. اب تیسری مثال کی طرف آتے ہیں. الطعام حاضر، کھانا حاضر ہے. اب الطعام مسند الیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ حاضر کی نسبت الطعام کی طرف ہے اور نسبت حاضر کی دی جا رہی ہے تو یہ مسند ہے. اب الطعام مسند الیہ کو ہم مبتدا کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس الطعام کی جملے میں ابتدا جو ہے وہ الطعام سے ہو رہی ہے تو اسے مبتدا کہیں گے. اور حاضر کو خبر کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ حاضر نے خبر دیا الطعام کے بارے میں تو ان کو ہم جملہ اسمیہ خبریہ کہیں گے. ابھی ہم جملہ فعلیہ خبریہ کی ترکیب کرتے ہیں. جملہ فعلیہ خبریہ یعنی ایسے جملے
جو فعلیہ خبریاں ہیں ان کا ہم تجزیہ تحلیل کرتے ہیں تو کیسے کیسے ہم اس کی تحلیل کر سکتے ہیں، اس کی ترکیب کر سکتے ہیں اور پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ جملہ کیسے ارکان سے مل کر بنا ہے۔ مثلا جالس زید، زید بیٹھا، ناصر خالد، خالد نے مدد کی، سامع عامر، عامر نے سنا۔ اب یہ سارے جملہ فعلیہ خبریاں ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کا پہلا حصہ جملہ فعلیہ کیوں ہے؟ چونکہ ہم نے جملہ فعلیہ کی پہلے تعریف بیان کی کہ پہلا حصہ فعل ہوتا ہے، دوسرا حصہ فاعل ہوتا ہے، تو ان سارے جملوں میں پہلا حصہ فعل ہے، جالس فعل ہے، ناصر فعل ہے، سامع فعل ہے، تو پہلا حصہ فعل ہے، اور آخری حصہ دوسرا حصہ زید خالد عامر یہ کام کرنے والے، انہیں فاعل کہا جاتا ہے۔ تو فعل اور فاعل دونوں سے مل کر بنے ہیں تو انہیں جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ اور خبریہ کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ وہی جو ہم نے جملہ اسمیہ خبریہ میں تعلیل بیان کی، علت بیان کی، کیونکہ ان کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کیونکہ نہیں آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ زید نہیں بیٹھا، یا کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آپ سچ کہہ رہے ہیں زید بیٹھا ہے، کہہ سکتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں خالد نے مدد نہیں کی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں خالد نے مدد کی ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ عامر نے سنا ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں عامر نے نہیں سنا۔ تو یہ سارے جملہ فعلیہ خبریہ ہیں۔ اب جالسا مسند ہے، کیونکہ جالسا اور بیٹھنے کی نسبت زید کی طرف ہے تو یہ مسند ہے اور ہے بھی فعل۔ اسی طرح ناصر خالد، ناصرہ کی نسبت خالد کی طرف ہے، نصرت اور مدد کی نسبت خالد کی طرف ہے تو ناصرہ مسند ہوا، خالد مسند الیہ ہوا۔ سامع سننے اور سماعت کی نسبت عامر کی طرف ہے تو سماعت یعنی سامع یہ مسند ہوا اور عامر مسند الیہ ہوا، اور یہ فاعل بھی مسند الیہ ہے۔ تو اب تک ہم نے سارا جو بیان کیا، کس چیز کو بیان کیا کہ جملہ خبریہ یا اسمیہ خبریہ ہوتا ہے یا فعلیہ خبریہ، اور اس میں ہم نے چند اصطلاحات کو ذکر کیا اور ان کی ترکیبیں کی ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ کی۔ لیکن ہم نے ابتدا میں مرکب تام، مرکب مفید، جملہ کلام کی دو قسمیں بیان کی کہ جملہ یا خبریہ ہوتا ہے یا انشائیہ ہوتا ہے۔ جملہ خبریہ کی تو ہم نے ساری وضاحت کر دی، اب آتے ہیں جملہ انشائیہ کی طرف۔ جملہ انشائیہ کیا ہوتا ہے؟ جس کی ہم نے پہلے بھی تعریف کی کہ وہ جملہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، ایسے جملے کو جملہ انشائیہ کہا جاتا ہے۔ اب اس جملہ انشائیہ کی چند اقسام ہم ذکر کرتے ہیں۔ مثلا امر ہے، امر یعنی فعل امر یعنی حکم دینا، انصر تو مدد کر۔ اب جملہ انشائیہ کیوں ہے؟ جملہ انشائیہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اب اگر کوئی انصر کہے کہ تو مدد کر، اب کوئی آگے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے یا تو سچ بول رہا ہے۔ اسی طرح لا تنصر فعل نہیں کیا ہوتا ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ تو ایسا مت کر، لا تنصر تو مدد مت کر، تو مدد نہ کر۔ اب یہاں بھی سامنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو سچ بول رہا ہے یا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اس طرح استفہام یعنی کوئی سوال پوچھنا، اگر متکلم یعنی کلام کرنے والا سامع مخاطب سے کچھ پوچھتا ہے، مثلا پوچھتا ہے کہ حل ناصر زید، کیا زید نے مدد کی ہے؟ اب سامنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے یا تو سچ بول رہا ہے۔ اب یہ جملہ انشائیہ ہوا۔ تمنی یعنی تمنا کرنا، کاش کے معنی میں جو آتا ہے، مثلا لیت زیدن حاضر، کاش زید حاضر ہوتا۔ اب یہاں پر بھی کہنے والے کو کوئی سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح ترجی ہے، امید شاید کے معنی میں، مثلا لعل خالدن ناجحون، امید ہے خالد پاس ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، شاید خالد پاس ہو جائے۔ اب اسے بھی کوئی سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح عقود یعنی معاملات، مثلا بیعتو میں نے بیچا، اشترایتو میں نے خریدا۔ اب یہاں پر بھی سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ اب یاد رہے کہ یہ بیعتو یا اشترایتو ویسے ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ بیعتو، سامنے والا کہہ سکتا ہے کہ تو سچ بول رہا ہے یا تو جھوٹ بول رہا ہے، یا اس طرح اگر کوئی اشترایتو کہتا ہے کہ میں نے خریدا ہے، اب یہاں پر بھی سامنے والا کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو سچ بول رہا ہے یا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن یہ بیعتو اشترایتو یہ عام حالات کی بات نہیں ہے، یہ بیعتو اور اشترایتو یہ اس وقت کی بات ہے جب کوئی شخص معاملہ کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اگر کوئی بیعتو یا اشترایتو کہتا ہے تو اس وقت اسے کوئی سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ تو اس وجہ سے ان عقود اور معاملات کو بھی جملہ انشائیہ میں شامل کیا گیا ہے۔ آگے ندا کی طرف، ندا یعنی پکارنا، کسی کو ندا دینا، جیسے یا زیدو اے زید، یہاں بھی آگے والا نہیں کہہ سکتا کہ تو سچ بول رہا ہے یا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اگلی چیز ہے عرض، یعنی عرض کرنا، گزارش کرنا، مثلا الا تعطینی فاعطیک دینارا، تو میرے پاس کیوں نہیں آتا کہ میں تجھے 1 دینار دوں؟
اب یہ بھی ایک عرض ہے، اب اسے بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی آگے سے کہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اگلی چیز ہے قسم، اگر کوئی قسم اٹھاتا ہے تو اسے بھی کوئی سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتا۔ مثلا کوئی کہے کہ واللہ لانصرن زیدن، خدا کی قسم میں ضرور بضرور زید کی مدد کروں گا۔ اب اسے بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تو سچ بول رہا ہے یا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تعجب، مثلا کوئی کہتے ہیں ما احسنہ، وہ کتنا حسین ہے، وہ کتنا جمیل ہے، وہ کتنا خوبصورت ہے، وہ کتنا پیارا ہے۔ اب یہاں پر اسے بھی کوئی سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتا۔ لہٰذا یہ جملہ انشیہ کی چند قسمیں ہیں جس میں ہم جملہ کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا آج کے درس میں ہم نے یہ بیان کیا کہ مرکب کی جو ہم نے شروع میں دو قسمیں کی کہ مرکب یا مفید ہوتا ہے یا غیر مفید ہوتا ہے۔ آج کے درس میں ہم نے مرکب مفید کے بارے میں ساری بات کی کہ مرکب مفید یا جملہ خبریہ ہوتا ہے یا انشائیہ ہوتا ہے، پھر خبریہ ہوتا ہے تو یا جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ خبریہ ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح ہم نے جملہ انشائیہ کی بھی چند اقسام کو ذکر کیا۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے کہ یہ مرکب ناقص کیا ہے، مرکب غیر مفید کیا ہے، اس کی مزید آگے کتنی قسمیں ہیں، یہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اب آتے ہیں ہم کتاب کی طرف اور یہ مطالب کتاب سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے جوڑ کر بنایا جائے۔ اب اس مرکب کی مزید دو قسمیں ہیں، مرکب یا مفید ہوگا یا غیر مفید ہوگا۔ مرکب مفید کیا ہے؟ مرکب مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ واقعہ کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو سکے، جیسے ذہب زیدن، زید گیا، ایتی بالماء، پانی لاؤ۔ اب ذہب زیدن سے کیا؟ کسی گزشتہ واقعے کی خبر ہمیں معلوم ہوئی۔ ایتی بالماء سے کیا معلوم ہوا؟ کسی بات کی طلب معلوم ہوئی کہ کہنے والا کچھ مانگ رہا ہے، کچھ طلب کر رہا ہے۔ پہلی بات سے سننے والے کو زید کے جانے کی خبر معلوم ہوئی، یعنی ذہب زیدن سے، اور دوسری بات سے یہ معلوم ہوا کہ کہنے والا پانی طلب کر رہا ہے، یعنی ایتی بالماء سے۔ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ جملہ دو قسم کا ہوتا ہے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کون سا جملہ ہوتا ہے؟ اس جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ اب اس جملہ خبریہ کی مزید دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ اسم ہو اور دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل، جیسے زید عالم۔ اب اس میں پہلا حصہ زید اسم ہے اور دوسرا حصہ عالم یہ بھی اسم ہے، اور زید عالمہ میں زید پہلا حصہ تو جملے کا اسم ہے لیکن دوسرا حصہ عالمہ یہ ورب ہے، یہ فعل ہے۔ ان میں سے ہر ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے اور ان کا پہلا حصہ مسند الیہ ہے، یعنی زید دونوں مثالوں میں، اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ مسند ہے، یعنی عالمون اور عالمہ دو مثالوں میں، اس مسند کو خبر کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ خبریہ کے معنوں میں ہے، ہوں اور ہو آتا ہے اردو زبان میں۔ جملہ کی دوسری قسم ہے، جملہ خبریہ کی دوسری قسم ہے جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ فعلیہ کون سا جملہ ہوتا ہے؟ وہ جملہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ فعل ہو اور دوسرا حصہ فاعل ہو، جیسے علم زیدن، زید نے جانا، سمع بکرن، بکر نے سنا۔ ان میں سے ہر ایک جملہ فعلیہ ہے، کیوں؟ کیونکہ عالمہ پہلا حصہ فعل ہے، زید فاعل ہے، سامع فعل ہے، بکرن فاعل ہے۔ ان میں سے ہر ایک جملہ فعلیہ ہے اور ان کا پہلا حصہ مسند ہے جس کو فعل کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ مسند الیہ ہے جس کو فاعل کہتے ہیں۔ عالمہ اور سامع میں یہ دو مسند ہیں، زید اور بکرن میں یہ دو مسند الیہ یعنی فاعل ہیں۔ مسند الیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت دی جائے، اور اس کو مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے جملہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ مسند وہ ہے جس کو دوسرے کی طرف نسبت کریں، اور اس کو خبر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہلے اسم کے حال کی خبر دیتا ہے، جیسا کہ سابقہ مثالوں سے واضح ہے۔ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں واقع ہو سکتا ہے، جیسے زید عالم، اس میں زید مسند ہے، اسم ہے، اور عالم بھی مسند ہے، عالم مسند ہے،
یعنی زید عالم میں زید اسم ہے اور مسند الیہ ہے، اور عالم یہ اسم ہے لیکن مسند ہے۔ زید اور عالم دونوں اسم ہیں، اور عالم کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے زید مسند الیہ ہے اور عالم مسند ہے، جبکہ دونوں اسم ہیں، زید بھی اسم ہے، عالم بھی اسم ہے، اس کے باوجود ایک اسم مسند الیہ ہے، دوسرا اسم مسند ہے۔ فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا، جیسے زید عالمہ یا عالمہ زید، دونوں مثالوں میں عالمہ فعل ہے، یہ مسند ہے، اور زید یہ مسند الیہ ہے، یہ اسم ہے۔ ان دونوں جملوں میں عالمہ کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے عالمہ مسند ہوا اور زید مسند الیہ۔ حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ۔ اب ترکیب بیان کر رہے ہیں۔ ترکیب جملہ اسمیہ کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے، زید عالم میں زید مبتدا ہے، عالم خبر ہے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ واقع ہوتے ہیں۔ اور جملہ فعلیہ کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے، عالمہ مثلا عالمہ زید ہے، عالمہ فعل ہے، زید فاعل ہے، یہ فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ واقع ہوتے ہیں۔ اب یہ ترکیبیں جو ہم پہلے اسے وضاحت سے بیان کر چکے ہیں، ان ترکیبوں کو۔ جملہ انشائیہ، جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، کیونکہ انشاء کا معنی ہے ایک چیز کا پیدا کرنا، اور یہ جملہ بھی ایک کام کے پیدا کرنے کو بتاتا ہے، سچ یا جھوٹ کو اس میں دخل نہیں ہوتا، یعنی ایک کام ابھی واقع ہوا ہی نہیں ہے کہ اسے سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ مثلا کوئی کہتا ہے اضرب یعنی ضرب کو پیدا کر، تو مار، اب یہ مار یعنی ضرب پیدا ہی نہیں ہوئی کہ کہا جا سکے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے یا تو سچ بول رہا ہے۔ جملہ انشائیہ کی چند قسمیں ہیں، امر جیسے اضرب تم مارو، نہی جیسے لا تضرب تم مت مارو، استفہام جیسے حل ضرب زید کیا زید نے مارا، تمنی جیسے لیت زیدن حاضر کاش زید حاضر ہوتا، ترجی یعنی لعل عمرا غائب امید ہے کہ عمر غائب ہوگا، عقود یعنی معاملات جیسے بعت اشتريت، بعت یعنی میں نے بیچا، اشتريت یعنی میں نے خریدا، اور اس کی ہم نے پہلے وضاحت بیان کر دی کہ یہ بیت و اشتريت یہ ہے، یہ عقود کب یہ جملہ انشائیہ ہوتے ہیں اور کب یہ جملہ فعلیہ ہوتے ہیں۔ ندا جیسے یا اللہ، عرض جیسے الا تأتینی فاعطیک دینارا تم میرے پاس کیوں نہیں آتے کہ تم کو اشرفی دوں، قسم جیسے واللہ لأضربن زیدن اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا، تعجب جیسے ما احسنہ وہ کتنا حسین ہے، احسن بہی وہ کس قدر حسین ہے۔ لہٰذا آج کے درس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ ہم کل اس سے آگے مزید بیان کریں گے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔